السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب حقی چینل میڈیا میں۔ آج میں اعتکاف کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کے معنی لغت میں آتے ہیں ٹھہر جانا، رک جانا اور خود کو روک لینا۔ شریعت کی نظر میں اعتکاف رمضان کے آخر عشرے میں عبادت کی غرض سے بیٹھ جانے کو اور رک جانے کو کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں ایسی بڑی بڑی جن کی لمبائی اور چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہے، 3 خندقیں کھود دے گا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو شخص رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے آخر عشرے میں مردوں کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی میں کم سے کم ایک شخص کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو ساری بستی والے اس جرم کے مرتکب ہوں گے اور سارے بستی والوں پر وبال ہوگا، سارے بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر اس پر پوری بستی والوں میں سے کسی ایک شخص نے اس سنت کو ادا کر لیا تو سارے بستی والوں پر سے یہ ذمہ ادا ہو جائے گا۔ اعتکاف اصل میں تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اتنے دنوں کا اللہ کے لیے اعتکاف لازم ہے، تو اب اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا۔ دوسرا، اس صورت میں واجب ہوتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس صورت میں بھی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت واجب ہونے کی یہ ہے کہ کسی نے یہ سنت اعتکاف کرنا شروع کر دیا تو شروع کرنے سے اب یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر کا اعتکاف معتبر نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل اور بالغ ہونا، بچے کا یا پاگل اور مجنون کا اعتکاف معتبر نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے نیت کا ہونا، بغیر نیت کے اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ چوتھی شرط ہے کہ مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں باقاعدہ امام ہو اور اذان دی جاتی ہو، 5 وقتہ وہاں پر نماز ہوتی ہو، لہذا ویران مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک 5ویں شرط ہے کہ معتکف کا اعتکاف کرنے والے کا حالت روزے میں ہونا، یہ جو سنت والا اعتکاف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ دار بھی ہو۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ معتکف کا حالت جنابت سے، یعنی اس چیز سے کہ جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس ناپاکی سے پاک ہونا، عورت کا حیض و نفاس سے بھی پاک ہونا۔ عورت کے لیے حکم، عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا گھر کا کوئی کونا یا کوئی حصہ مختص کر لے، کوئی حصہ خاص کر لے جس میں وہ پردہ وغیرہ آڑ وغیرہ کر لے، تاکہ اور بھی باہر کی چیزوں سے اس کا ذہن نہ بھٹکے اور غافل نہ ہو۔ تو اس کے لیے کوئی خاص حصہ کر لے، وہ خاص جگہ، وہ خاص کمرہ یا وہ خاص کونا اس کے لیے جائے اعتکاف رہے گا، اسی کے اندر وہ عبادت کرے گی، اس کے بغیر کسی ضرورت کے شرعی ضرورت کے باہر نہ نکلے۔ سنت اعتکاف کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سنت اعتکاف کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے پر بیٹھ جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ سنت اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ لہذا جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، یا عورتیں جو بیٹھنا چاہتی ہیں وہ سورج غروب ہونے سے پہلے 20ویں روزے کو بیٹھ جائیں، اور ان کا اعتکاف ختم ہوگا عید کا چاند جب نکل آئے گا۔ یہ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہوگا اور یہی سنت اعتکاف ہے۔